جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 80 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے مومن اور اہل ایمان کے اہل علم کے درجے بلند کرے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں جن کے درجے بلند کریں گے نا تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ پہلے نمبر پر مومن ہوں گے اور دوسرے جو نمبر پہ وہ ہوں گے وہ علم والے ہوں گے جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا وہ سجدہ اور عبادت کر کر کے اپنے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک جو علم والا ہوتا ہے نا تو علم کے ذریعے سے وہ علم جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کے عمل بھی سدھر جاتے ہیں، اور پھر جب عمل سدھر جاتے ہیں تو پھر اس کی اندر عاجزی آتی چلی جاتی ہے، عاجزی، انکساری اور جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اپنے رب کی طرف، تو جس وجہ سے اس کے آخرت میں درجات کی بلندی ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین اور ہم سب کے اولادوں کے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے. یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 101 to 120. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت دیکھیں، آیت نمبر 101. بسم اللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ نے ان سے درگزر فرما لیا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. آیت 101 اور 102 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خاص احکامات دیے ہیں، اور اس میں منع کر دیا گیا کہ لوگ غیر ضروری سوالات سے لوگوں کو روک دیا جائے، یعنی کہ کثرت سوال سے لوگوں کو روک دیا گیا، بغیر ضرورت کے لوگ سوال نہ کریں. ان آیت میں جو ہے نا، ان دونوں آیتوں میں بلا ضرورت سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. یہودیوں کی مثال بھی دے دی گئی ایک آیت نمبر 102 میں، اور کیونکہ وہ دراصل بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرتے تھے نا. جب گائے کا واقعہ ہم لوگ نے پڑھا تو کیا پڑھا تھا؟ یہی تو پڑھا تھا نا کہ ان کو سیدھا سادہ سمپل سا حکم ملا تھا کہ تم گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے سوالاتوں کی لمبی سی فہرست تیار کر رکھی تھی کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، اس کی ایج کیا ہو، وہ کیسی دکھتی ہو. تو ان کا اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ان کا جو کام تھا نا بہت مشکل ہو گیا. تو دراصل سوال کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، سوال انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کا نیت کیا ہو، اس کا ارادہ کیا ہو کہ وہ جان لے. جاننے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ تحقیق کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی عمل سدھر سکے، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو سوالات کر رہا ہے ہمیشہ وہ صحیح ہو. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوالات کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، مین میخ نکالنے کے لیے سوالات کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو ٹیسٹ کیا جا سکے وہ کتنا اس نے علم حاصل کیا ہے، یا وہ کون سی فرقے کا ہے، یا وہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھا رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے. اور لوگوں کو دین کے رستے سے روکنے کے لیے اور داعی کو پریشان کرنے کے لیے بھی لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہوتا بھی تھا تب بھی وہاں کیا کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہوتے تھے مذاق کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. تو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 اور 102 میں، یعنی کہ 101 اور 102 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ
کہ وہ کثرت سوال سے بچیں، پرہیز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے اور کریدنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے جو انہیں بری لگیں اور ان کا سننا ان کے لیے گرا ہوں۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی بلا ضرورت سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تو خواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر نہ ماننے کی وجہ میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو جاؤ گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم اسے جان لو نا جن باتوں کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ صحابہ نے جب یہ سن کر یہ الفاظ سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی نا، تو انہوں نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، یعنی کہ اپنے چہروں کو اپنے کپڑوں میں ڈھانپ لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ چنانچہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ان کو سیر کرائی گئی اور پھر جہنم کی بھی ان کو چیزیں سب دکھائی گئیں، جہنم دکھائی گئی، اور قبر میں جو بھی حال ہوتا تھا وہ ان کو سب پتہ تھا، وہ ان کو سب دکھا دیا گیا تھا نا، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا اے لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ جو باتیں میں جانتا ہوں نا، اگر تم لوگ وہ جان جاؤ نا تو تم لوگ ہنسو بالکل نہ اور رو بہت زیادہ۔ صحابہ کا عمل دیکھے نا کہ وہ اس بات کو سن کر زاروں قطار رونے لگے۔ ہمارا کیا ہے عمل؟ ہمارے کانوں پہ نا جو بھی نہیں رینگتی ہے، ہوگا، حدیث ہوگی، دیکھا جائے گا کل۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف مذاق کے طور پہ سوال کرتے تھے، یعنی کہ ان کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ اور کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، یا کوئی اس طریقے سے سوال کرتا تھا کہ بتا دیجئے میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ یا کوئی ایسا شخص آتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ یہ بتائیے کہ میری جو ہے نا اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ کہاں ہے اور وہ کیسے ملے گی۔ اس طریقے سے نا مذاقیہ طور پر ان سے سوال کیے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور آیت نمبر 102 دیکھیں، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، بے شک تم سے پہلے نا ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے بھی کثرت سوال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کثرت سوال کیا اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا کہ وہ جو ہیں کفر کرنے والے ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال بھی کیا تھا، یہی تھا۔ وہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خواہ پوچھتے تھے، اس کو خود قرید کرتے تھے اور دریافت کرتے تھے، اور جب وہ حرام کر دی جاتی تھی تو وہ جو ہے نا اس کو مانتے بھی نہیں تھے، اس حکم کو نہیں مانتے تھے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان وہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری آفات کیوں آئی؟ بلا ضرورت کثرت سوال سے آئی۔ تو اسی لیے ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ تم لوگ کیا کرو نا، تم لوگ بغیر ضرورت کے سوال نہ کیا کرو، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہو رہی تو تم کیا نہ کرو، کثرت سوال نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں آج ہمارے لیے آج بھی اس میری رہنمائی ہے، جب بھی درس ہو رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، تو بیچ میں کسی کو روک کر ان سے سوالات ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ سب ادب سکھایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 103، آیت نمبر 103 اور 104 میں جانوروں کے لیے جو خود ساختہ جو لوگوں نے تقدس کیے تھے نا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ، آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کان
پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی اونٹنی مقرر فرمائی، نہ کوئی سانڈ، نہ کوئی اوپر تلے جو ہے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ یا اونٹ۔ تو یہاں پہ یہ 4 قسم کے جو ہے جانوروں کے نام ہیں جو عربوں میں خاص کر کے یہ جانور تھے، اور وہ لوگ اپنے من سے ان جانوروں کو ایسا تقدس اور ایسی عزت دیتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا تھا۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ مشرکین بعض جانوروں کو خود ساختہ، مطلب اپنی من مرضی سے ہی اس کو اتنی زیادہ تقدس اور اتنا معزز کر دیتے تھے کہ ان کے لیے کچھ نام بھی گڑھ لیتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خود ساختہ تصورات کے بجائے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو، پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء اجداد کو اسی طریقوں پر پایا ہے، اسی طریقوں پر پایا ہے۔ تو ہر دور میں جو شرک اور بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہی بہانہ ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے آیت نمبر 103 میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیت میں ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا جو اللہ کی طرف سے لازم نہ ہو، یعنی کہ خود ساختہ کام، خود ساختہ رسم و رواج۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو یہاں پہ آیت میں ہے نا، بحیرہ، صائبہ، ولا وسیلہ ولا حام، ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے جو اہل عرب اپنی بتوں کی نظر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی اس طرح مشروع نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص کر کے رکھی ہے۔ بتوں کے لیے تو یہ نظر و نیاز کے طریقے کیا ہے، مشرکوں لوگوں کے ایجاد کرتا ہے، مشرکوں نے یہ سب ایجاد کیے ہوئے تھے۔ بحیرہ جو الفاظ ہے نا، تو بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، اور کوئی بھی آدمی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اور نہ دھوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا، اور کوئی آدمی اس کا دودھ نہیں پیتا اور نہ دودھ دھوتا تھا۔ پھر صائبہ، ولا صائبہ جو آیت میں الفاظ ہے، صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لادا جاتا تھا۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ یعنی کہ فیمیل کو جنم دیتی۔ اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا اور اس درمیان کوئی بھی نر نہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ حام اس سانڈ یا اونٹ کو کہتے تھے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر دیتا، تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس پر کوئی بوجھ نہ لاتے اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینے کا یہ جو سلسلہ ہے نا، اب بھی کفار کے علاوہ، یعنی کہ کفار کیا تو ہوتا ہی ہے، مشرکوں کیا تو ہوتا ہی ہے، اور آج جو ہے نا مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز رائج ہے۔ مثلاً پیروں کے نام پر نا لوگ گایوں کو چھوڑتے ہیں، یا جو ہے جہاں چاہے پھرے وہ کھائے پیے اسی طریقے سے، اور پھر جو بھی نظر و نیاز بکری وغیرہ وہ لے جا کے اپنے پیروں کے نام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط رکھیں، محتاط رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے دین کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ اور اسی طرح سے آیت نمبر 4 دیکھیں، آیت نمبر 4، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کافی ہے وہی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پانے والے ہوں۔ یعنی کہ جو مشرکین تھے نا، اور تمام طرح کے وہ شرکیہ جو کام کر رہے تھے، وہ اس میں جو ہے انوالو تھے، اس میں مبتلا تھے، تو ان سے جب کہا جاتا تھا نا کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کی جو ہے نا اندھی تقلید یعنی اندھی پیروی چھوڑ دو، تو جنہوں نے
اللہ کے بارے میں غلط باتوں کو، جھوٹی باتوں کو پھیلا رکھا ہے، جھوٹ سے جو کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول جو کہتے ہیں نا بس تم کیا کرو، اس پر عمل کرو، تو وہ فوراً بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا ہی کی کیا کریں گے، اتباع کریں گے، تقلید کریں گے۔ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، کیا باپ دادا کی تقلید ان کے لیے کافی ہوگی، چاہے ان کے باپ دادا نہ حق کو جاننے والے ہو، نہ اس کو پہچاننے والے ہو؟ تو باپ دادا کے پیچھے چلنا، کیا یہ اس بات کی وارنٹی ہے کہ وہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اگر باپ دادا حق پر ہوں، تم جان رہے ہو کہ صحیح تھے باپ دادا، تو ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرو۔ اگر انہوں نے قرآن اور سنت کو فالو کیا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ہی کرو۔ اگر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر باپ دادا کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ خسارہ تمہارا ہی ہوگا۔ تو اس آیت میں اگرچہ عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مگر لفظ دراصل کیا ہے؟ یہ عام ہے، جن میں ان تمام لوگوں کو مذمت کی جا رہی ہے جو حق بات پر غور فکر کرنے اور اسے مان لینے کی جگہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، یا کچھ لوگ اپنے جو مین کے لیڈر ہوتے ہیں یا خاندان کے کوئی ایک مین معزز جو لیڈر اور یا امام ہوتے ہیں، صرف اور صرف ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں نا۔ اس طریقے سے جو کرنے والے ہیں ان کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے۔ تو باپ دادا کے وقت سے جو بہت سی چیزیں چلی آتی ہیں اور وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، تو پھر اس کو انسان کیا کرے؟ چھوڑ دے، اوائڈ کر دے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ چیزیں کی، کیا ان کے بعد صحابہ نے وہ چیزیں عمل میں لائے؟ جیسے ہمارے کیا جب انسان فوت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے پھر تیجا 40واں ہے نا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا 1.25 مرتبہ جو پڑھنا پڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کسی اہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاندان والے نے اس چیز پر کیا عمل، اور نہ ہی آپ کے صحابہ میں سے کسی نے عمل کیا اس پر۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی نا انسان اگر کوئی فوت ہوتا ہے، اگر اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے اس کے حق میں دعائیں کریں گے نا، تو وہ اس کو ضرور انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی۔ نہ کہ جو بھی آنے جانے والا سب کے ہاتھ میں نا ایک مٹھی بھر جو چنا ہے آپ تھما دیجئے اور ان سے بولیے کہ آپ کلمہ پڑھیں اس پہ نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اندھی تقلید ہے، باپ دادا کیسے چلی آ رہی، تو وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ کہیں چنے پہ پڑھا جاتا ہے تو کہیں پہ کھجوروں پہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک ایسا رسم کی طرح پڑھا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساری زندگی جس شخص نے کلمہ تک نہیں پڑھا، مسجد تک نہیں گیا، اور اس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس قدر ایسے رسم اور رواجوں کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں، تو زندگی میں کیوں نہیں اس کے لیے فکر کی؟ کیوں نہیں اس کو نماز کی طرف بھیجا؟ کیوں نہیں اس کو اللہ کی طرف بھیجا؟ تو باپ داداؤں کے وقت سے ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ اندھی رسم و رواج چلی آتی ہے۔ تو اپنے اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، اگر اس طریقے کی کوئی رسم و رواج ہوتی ہے تو اس کو جانچیں پرکھیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، یا صحابہ سے ثابت ہے، یا تبع تابعین نے کسی نے کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ آیت 105، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کے بجائے جانوں کو بچا لانا لازم ہے۔ تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے۔ جب تم ہدایت پا چکے ہو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو کسی کی بھی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی ہے۔ تو اس آیت میں رہنمائی دے دی گئی ہے کہ انسان کسی اور کی گمراہی کو اپنے بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتا ہے۔ روز قیامت ہر انسان کو ذاتی طور پر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی بھی بے عمل شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اگر دوسرے لوگ نہ عمل کرنے والے ہو جاتے تو میں بھی نیک بن جاتا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا۔ البتہ اس آیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بے عملی کے حوالے سے دوسروں کی بھی اصلاح نہ کریں۔ دوسروں کی اصلاح کی تو کوشش ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھی، اور اس ذمہ داری کو اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ گنہگار ہو جائے گا۔ آیت 106،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت 2 عدل والے آدمی ہوں جو تم میں سے ہوں، یا 2 اور تمہارے غیر سے ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے اور تم شک کرو، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 106 سے 108 تک ایک خاص واقعہ ہے، اور اس خاص واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس لیے لائے ہیں تاکہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایک خاص واقعات کے پس منظر نازل ہوئی ہے۔ تو خاص واقعہ کیا تھا؟ تو اس آیات کے شان نزول میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سہم قبیلہ کا ایک شخص، ٹھیک ہے، نام پھر سے سن لیجئے، بنو سہم قبیلہ کا ایک مسلمان شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ ٹھیک ہے، بنو سہم کا ایک شخص، اس کا نام نہیں دیا گیا ہے، لیکن جن کے ساتھ گیا تھا وہ کون تھا؟ تمیم داری اور عدی کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ سہمی کو ایک ایسی سرزمین پر موت آئی کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جس کو وہ وصیت کرتا اور سامان اس کے حوالے کرتا، لہٰذا اس نے اپنے سامان کو تمیم اور عدی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب وہ دونوں اس کے جو چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ واپس آئے تو ان کے جو وارثوں کو دے دیا۔ جب وارثوں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک پیالہ جو ہے جس پر سونے کے نقش اور نگار بنے ہوئے تھے وہ غائب تھا، تو جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے تمیم اور عدی سے قسم لی اور ان کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ جو پیالہ تھا نا مکہ میں ملا، ان لوگوں نے جن کے پاس جام ملا یا پیالہ ملا کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر اس سہمی کے وارث میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ انہی کے ساتھی ہیں، یعنی سہمی کے۔ تو جام ساتھی کا جام ہے، یعنی کہ وہ جو پیالہ ہے وہ تمیم یعنی سہمی کا جو جام تھا، وہ جام یا پیالہ ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جام یا پیالہ ایک ہی چیز ہے، تو وہ جو پیالہ تھا وہ سہمی کا تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ گواہی دی، چنانچہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو آیت میں خاص کر کے وصیت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ جب وصیت ہو تو اس پر گواہی کیسے دی جائے، تو ان آیات میں رہنمائی کر دی گئی ہے آیت نمبر 106 to 108 میں، کہ ان آیات میں رہنمائی کر دی گئی کہ جب موت سے قبل ایک شخص کو یہ محسوس ہو جاتا ہے نا کہ اب وہ مرنے والا ہے، تو کچھ ہوتا ہوگا، اللہ عالم کیا کیفیت ہے، لیکن کچھ اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو محسوس ہو جائے کہ ہم نہیں بچیں گے، ہم فوت ہونے والے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ وصیت پر 2 مسلمان مردوں کو گواہ بنا لے، اور اگر اس کے پاس مسلمان مرد نہیں ہیں تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں گواہ کسی بھی نماز کے بعد وصیت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اللہ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا ثبوت بھی پیش کر دیں۔ اگر بعد ازاں معلوم ہو کہ گواہوں نے وصیت میں تحریف کری ہے تو کسی کا حق مارا گیا ہے، تو جو متاثر جو فریق یعنی کہ جس کا حق مارا گیا ہے، جو متاثر گروہ ہے، تو اس کے 2 لوگ اللہ کی قسم کھا کر اصل وصیت لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو یہ وصیت پر گواہی کا مبنی پر عدل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 107 دیکھیے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ 2 اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جو زیادہ قریب ہوں، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 108،
یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی جو قسمیں ہیں ان کی قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی۔ انسان کو اپنی ساری وصیت تو اپنی زندگی میں کر دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی راستے میں ہے نا اچانک سے انسان کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رہنمائی فرما دی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور خاص کر کے رسولوں کی جو حاضری ہوگی اللہ کے سامنے، رسولوں کو اللہ کے حضور جو ہے حاضر کیا جائے گا، اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ عاجزی اختیار کریں گے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو روز قیامت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ تمہاری دعوت کے جواب میں تمہاری قوموں کا کیا رد عمل تھا؟ تو تمام رسول اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کیا تھا؟ نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ سب سے زیادہ علم والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے جو اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ عز و جل کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کر دیں گے، یا ان کا جو ہے تعلق ان کی وفات کے بعد سے حالات سے ہوگا، یعنی کہ جب جو ہے نا اللہ کے حضور رسولوں کو پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوا، جو کچھ بھی ان کی امتوں نے ان کے ساتھ رویہ کیا وہ جانتے ہوں گے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن ایسا ہولناک دن اور ایسا منظر ہوگا کہ اچھوں کی بولتی اس دن بند ہو جائے گی۔ یعنی وہ دنیا سے جب چلے گئے نا، اور ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوا اس کی بھی ان کو خبر نہیں تھی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی معزز ہو، اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو انسانوں میں سب سے جو اول درجے کا جو شخص ہوتا ہے وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور جب ان کو بھی دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوا کچھ خبر نہیں نا، تو لوگ آج اتنے شرک میں کیوں مبتلا ہو گئے نا؟ تو اس چیز کی نفی کی جاتی ہے کہ شرک کی نفی ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی شخص کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی خبر نہیں ہے، اور سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ علم غیب کا جاننے والا ہے، علام الغیوب، سب سے زیادہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھے گا کہ ان کی امتوں نے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا جواب دیے۔ آیت دیکھیے، آیت 110، جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے بات کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندوں کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا تو پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتے تھے، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کر دیتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا اور جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت 10
آیت 110 اور آیت 111 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، جو نعمتیں دی نا، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی خصوصی عنایت کا ذکر فرمائیں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں بلکہ اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ تو ان کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی نعمتیں دی تھی نا، یہاں پہ سب گنوا دی گئی ہیں، سب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری کون کون سی نعمتیں تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات اور نعمتیں دی۔ جو سب سے پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی۔ جو ان کی والدہ تھی، پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کو علم دیا، پھر دوسرا محراب میں کھانا آتا تھا جو جنت کا خانہ ہوتا تھا، اور پھر تیسرا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے قبول کر لی گئی تھی، چوتھا وہ رزق کی نعمتیں ان کو ملتی تھی، پانچواں یہ قرآن میں ان کی برات نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جب یہودیوں نے ان پر زنا کا الزام لگایا نا، اس چیز سے ان کو بری ذمہ کر دیا گیا کہ اس مریم علیہ السلام کیا ہے، پاک باز عورت تھیں۔ اور ان کو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اجتماعی عبادت کے موقع بھی ملے، یعنی کہ محراب میں سارے لوگوں کے ساتھ میں وہ رکوع اور سجود کرنے والوں میں سے تھیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ روح القدس سے ان کی مدد کی گئی، دوسرا پنگھوڑے میں، یعنی کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے نا، جو نیو برن بیبی، اس عمر میں انہوں نے بات کی، تیسرا اللہ نے کتاب کا علم دیا ان کو، اور توریت اور انجیل، اور پھر چوتھا وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، پانچواں مٹی سے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا تھا، چھٹا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے، وہ نابینا کی آنکھیں وہ ٹھیک کر لیتے تھے، برس اور کوڑھی والوں کو وہ بھی اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے، اور اگر کوئی اپنے گھر میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا آتا تھا تو وہ اس کو وہ بھی بتا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی شان کے متعلق سوال کریں گے۔ پہلے اپنے نمایاں احسانات کا ذکر فرمائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ ان سب کے باوجود کیا تم نے ان لوگوں کو دعوت دی؟ تو وہ کہیں گے میرے مقابلے تم کو تمہاری ماں کو معبود بنا لیا انہوں نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے نا، اس وجہ سے جو بھی معجزات عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے، یہ سب کس کی طرف سے تھے؟ اللہ کے اذن سے تھے، اللہ نے ان کو دیے تھے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، تو اس میں ان کا کوئی بھی کمال نہیں تھا، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا انسان کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات اس لیے عطا کیے تھے تاکہ لوگ ایمان لے آئے، لوگ نبی کی بات مان لیں۔ اور معجزات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آیت 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، تو وحی یہاں پہ جو وحی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ وحی مراد نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسولوں کی طرف جو ہے وحی کیا کرتے تھے، جیسے قرآن مجید نازل ہوا نا، یہاں پر وہ وحی مراد نہیں، یہاں پہ جو وحی مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بات کا القاء کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کسی کے دل میں القاء کر دی جاتی ہے، بات ڈال دی جاتی ہے، یہاں پہ اس وحی سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 112 اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم
آیت 113 دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں، اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. آیت 114. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے. آیت 115. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب کہ وہ جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. تو دراصل یہاں آیت نمبر 112 سے 115 تک ایک فرمائش ہے، ایک معجزہ مانگا گیا، اور وہ معجزہ دراصل کیا تھا؟ مائدہ تھا. تو ایک دسترخوان مانگا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اللہ سے آسمان سے ایک دسترخوان جو ہے مانگ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے. تو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حواریوں نے اطمینان قلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر کھانے چنے چنے ہوئے ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں بھی یہ بھی فرمایا کہ یہ تو دعا ہے، میں تیری سن لوں گا، میں اسے پوری کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے اس کی فرمائش کا کیا کیا، فرمائش کے بعد جو ہے اس کو جھٹلایا، اس کے ساتھ کفر کیا، تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب آج تک جہان والوں میں کسی کو بھی نہیں ہوا ہے. تو ان آیات میں جو الفاظ آیا ہے مائدہ، کہ یہاں آیت نمبر 112 میں جو الفاظ آیا ہے ان ینزل علینا مائدہ، تو مائدہ جو لفظ ہے یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اسی مائدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورت کا نام بھی کیا ہو گیا؟ مائدہ. تو مائدہ ایسی برتن یا سینی یا پلیٹ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اسی لیے دسترخوان کا بھی ترجمہ کر لیا گیا ہے. اسی لیے مائدہ کی میننگ کیا ہوتی؟ دسترخوان ہے، کیونکہ اس پر کھانا چن کر رکھا جاتا ہے. مائدہ جو الفاظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان. نزول مائدہ بھی یعنی جو اللہ کی طرف سے جو دسترخوان آیا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان تھا، اور یہ چیز ان کی نبوت اور رسالت پر پکی دلیل تھی، کیونکہ ان کے سب کے سامنے اب دیکھیں کہ آسمان سے ایک کھانا آ گیا دسترخوان آ گیا. تو حواری جو اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر وہ آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کر دے تاکہ وہ اسے کھائیں اور ان کے دل کو مزید اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اس لیے چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، وہ اطمینان قلب کے لیے ایسا چاہتے تھے. تو حواریوں نے یہ جو ڈیمانڈ کی تھی، یہ جو مطالبہ کیا تھا، صرف اور صرف اطمینان قلب کے لیے کیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بار مجھے دکھا دے کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن میرے بس سکون قلب کے لیے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیے تو وہ والا واقعہ. اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ جو حواری تھے وہ بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے آسمان سے دسترخوان کا انہوں نے مطالبہ کیا، تاکہ یہ دسترخوان جب نازل ہو جائے گا تو پھر ان کے دلوں کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی میں ہم ایمان لائے ہیں، تو واقعی کیا ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ حق ہے. سکون قلب نصیب ان کو ہو جائے گا. اور جس دن اس دسترخوان کا نزول ہوا تو ہم اس دن کیا کریں گے؟ جشن منائیں گے اور عید منائیں گے، اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں گے. تو حواریوں کے اس مطالبے سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے آپ کو جو الہ یا 3 معبودوں میں سے ایک جو نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھتے تھے. تو ورنہ ان کے جو مطالبے کا جو انداز یہ ہوتا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ اے ہمارے
لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ، ہے نا۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو کرسچن جو ان کا یہ یقین ہے، یہ جن کا ماننا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کیا بالکل اس کی نفی ہوتی ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ اور فرما بردار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کر دے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، اور اپنے سوال کا مصر پر انہوں نے کہا کہ اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ سے دعا کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا، اور نہایت خشوع اور خضوع سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جس میں اس جنت کی نعمتیں ہوں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے بعد والی آنے والی نسلوں کے لیے عید کا دن ہو، اور تیرے کمال قدرت اور سچے وعدے اور تیری طرف سے میری نبوت کی تصدیق کی نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری دعا قبول تو کرتے ہیں اور اسے تمہارے لیے اتاریں گے بھی، لیکن نہ اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کا ارتکاب کیا تو اسے میں تمام جہانوں والوں میں سے بڑھ کر عذاب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کا یہ انجام ہوا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے سخت عذاب میں 3 قسم کے لوگ مبتلا ہوں گے۔ پہلا منافقین، دوسرا اصحاب مائدہ میں سے کفر کرنے والے، اور تیسرا فرعون کے جو ساتھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر خوان نازل فرما دیں، تو فرشتے اس خوان کو اٹھا کر نازل ہوئے۔ اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ فرشتوں نے اس کھانے کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، ان سب لوگوں نے اسے کھایا۔ عیسیٰ ابن مریم پر جو نازل ہوا تھا اس میں سے سب نے کھایا، اور اس میں کیا تھی؟ 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور حکم ہوا تھا کہ جس طرح چاہو اسے کھاؤ، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنت سے آیا تھا رزق، اور وہ گلنے سڑنے والا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس ڈر سے نا اس میں سے کھانا چوری کر لیا کہ شاید یہ کل نازل ہو یا نہ ہو، تو اس کے بعد وہ دسترخوان کیا ہوا؟ آسمان میں واپس اٹھا لیا گیا، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار بھی کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس دسترخوان اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا، اور انہوں نے انکار کیا، یعنی بنی اسرائیل نے۔ تو یہاں پہ جو حواری الفاظ آیا، حواری ہور سے ہوتا ہے، ہا واو را سے نکلا ہوا ہے، اور ہور کے معنی ہوتے ہیں گھیرنے کے۔ تو حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں، فالوور ہیں جو ان پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور مددگار بنے، اور ان کی جو تعداد تھی 12 تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12 تھی۔ ٹھیک ہے، آیت 116۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوتا۔ یہ تو جانتا ہے میرے نفس میں بھی جو ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت اللہ کے کلام کا جواب دیا، کہ کتنا خوبصورت ہے نا۔ آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 118 تک جو عیسائیوں کے جو شرک ہے نا، شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان برات ہے، یعنی کہ انہوں نے خود ایسے الفاظ کہہ دے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو تلقین کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ، میرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں تھا کہ میں لوگوں کو شرک کی تلقین کرتا۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ میں جب تک ان کے درمیان رہا انہیں صرف اور صرف تیری ہی بندگی کی میں نے دعوت دی، اور تیرے ہی طرف میں نے بلایا صرف، اور میرے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا اے اللہ تو اس پر گواہ ہے۔
اب اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو کیا ہے، وہ بھی تیرے بندے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کیا تھے، صرف اور صرف رسول تھے، اور انہوں نے جب بھی وہ دنیا میں رہے انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کبھی بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ہٹ کر اپنی عبادت کی طرف کبھی نہیں جوڑا۔ انہوں نے جب بھی لوگوں کو بلایا صرف اور صرف توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ اور ان کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، الہ جو ہے وہ ہر انسان، ہر ایک کے نفس کے جاننے والا ہے، علم والا ہے، لیکن کوئی بھی جو رسول ہے یا انبیاء ہیں یا پیر ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے بس کیا ہے، وہ محتاج ہے۔ بغیر اللہ کے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو علم نہ دیتا تو وہ اس سے بھی نہیں جانتے۔ آیت 117 دیکھیں، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا نا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مذکور احسانات یاد دلائیں گے، اور اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی بجائے تم میری عبادت کرو، میری ماں کو الہ بنا لو اور تمام حاجات ہم سے طلب کرو؟ کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں نا کہ جو میرے لاحق ہے ہی نہیں۔ تو ہر چھپی اور اعلانیہ، ہر ظاہر اور باطن، سب باتوں کو تو جاننے والا ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی نا تو یقیناً تیرے علم میں بھی ہوتی۔ اور روز قیامت کے دن نا یہ جو مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور کی تہدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے آپ کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو الہ کا جو ہے درجہ دے دیا، الہ بنا لیا تھا، اور ان کے لیے ان کے رسول ہی شہادت قائم ہو جائے گی جس کی وہ پرستش کرتے رہے۔ آیت 118، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو انہیں عذاب دیں اور چاہے تو انہیں معاف فرما دیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، آپ تو عزیز ہیں، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہیں، بس میرا اسی سے تعلق ہے جو نافرمانی کرے، تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی وہ بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جن کی ہم سب امت میں ہیں، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل سے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، اور یہ آیت جس میں عیسیٰ کا فرمان ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت، اور آپ رونے لگے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے۔ ان سے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی تمام امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور وہ راتوں میں انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، رات رات بھر وہ کھڑے رہتے تھے، ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر وقت وہ پریشان رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے، اور بہت قربانیاں بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ کیا ہم کچھ کر سکے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دیا، کیا قربانی کی؟ کچھ بھی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے نا جہالت کو دور کرنے آئے تھے، علم لے کر آئے تھے۔ آج امت مسلمہ جو تھی وہ اس سے کیا ہے؟ بالکل بیزار ہے، بالکل غافل ہے۔ لوگ علم نہیں پڑھتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن سے بہت کوسوں دور چلے گئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، دونوں طرف سے دونوں ہی علم سے وہ بالکل بیکار ہو چکے ہیں، اور وہ تو بس کیا ہے، ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں، کوئی کس چیز کی دوڑ میں لگا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ میں لگا ہے، کمپٹیشن پہ بس کمپٹیشن ہے، لوگوں کو دیکھ کے بس وہ حسد کرتا ہے بس، اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں قربانیاں نہیں یاد آتی ہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں محبت نہیں آتی ہے، کبھی بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہیں دکھتی ہے۔ تو کیا محبت ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر ہمیں سچی محبت ہے اللہ سے اور ہمیں سچی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم کیوں نہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور کیوں نہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ ہماری نمازوں میں وہ کشش اور وہ کنیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے جو صحابہ کی نمازوں میں ہوتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم دراصل نا جب نماز ہی پڑھتے ہیں تو ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت 119، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت 120، للہ ما فی السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو آیت نمبر 119 اور 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سچا ہوتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، تو ان کو اس کی جو صلہ ہے وہ روز قیامت میں ہی مل جائے گا۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ آج کے دن یعنی روز قیامت کا جو دن ہے وہ سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ دے گا، ان کی سچائی ان کو اس کا صلہ مل جائے گا، ان کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر انسان وقتی فائدہ تو حاصل کر لیتا ہے یا کسی طریقے کے وہ نقصان سے بچ تو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو سچ بولنے والے ہیں نا وہی کامیاب ہوں گے۔ جو آج دنیا میں سچ بولتے ہیں، جن کو آج لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں نا، آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سچ بولیں، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، بہرحال آپ سچ بولنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت میں جو اللہ کی رضا جن کو ملے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں تو اور ہمیں فوز العظیم مل جائے، تو پھر کیا ہے کہ سچ بولنے والے بن جائیں، کیونکہ وہ جو دن ہوگا یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ جو دن ہوگا، جو نفع دینے والا دن ہوگا، وہ اس میں جس کو نفع ملے گی وہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، وہی نفع دے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صادقین صدیقین میں شامل فرمائے۔ ہم اپنے ہر گھریلو معاملات اور باہری معاملات اور اپنے شادی شدہ معاملات، ہر طریقے کے معاملات میں
سچ بولنے والے ہو جائیں، صدیقین میں ہم سب شمار کیے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صدیقین میں شامل فرما دے، اور ہم سب کے بچوں کی بھی عادت ڈال دے سچ بولتے بولتے کہ ان کا نام بھی صدیقین میں لکھ دیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔